رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. سورۃ الکہف ہے، اس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سی کہانی ہے. میں بس آپ کو اس کا ایک اسپیشل اینگل دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ آیت نمبر 79 ہے، اس سے آگے اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے خوبصورت سی اس کا راز بتانا چاہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 79 میں کہا میں نے چاہا کہ، صرف اس پہ غور کریں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میں نے چاہا کہ. آیت نمبر 81 میں کہا ہم نے چاہا کہ. پہلے تھا میں نے چاہا، پھر کہا ہم نے چاہا، پھر آخر میں کہا تمہارے رب نے چاہا. کبھی اللہ کہتا ہے میں نے چاہا، کبھی کہتا ہے ہم نے چاہا، پھر کبھی کہتا ہے رب نے چاہا. ایسا کیوں ہے؟ اب اس کے خوبصورت اس کے پیچھے راز دیکھیں. یہاں پہ ہمیں کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے وقت کیا ہمیں آداب ملحوظ رکھنے چاہیے. اس کہانی میں پہلے حضرت خضر جو ہیں وہ کشتی پہ چڑھتے ہیں، پھر وہ کشتی کو خراب کرتے ہیں. جہاں پہ کوئی برائی ہے، خراب کرنا، عیب دار کرنا، وہاں پہ برائی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا رہی. اس لیے ادب کے طور پہ حضرت خضر علیہ السلام برائی کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا، حضرت خضر نے، کہ اسے عیب دار کر دوں. اب یہاں پہ چونکہ عیب ہے وہ اللہ کی طرف ادباً منسوب نہیں کیا جا رہا، اس لیے اپنی طرف منسوب کیا. لیکن دوسری جو کیس ہے جس میں کو لڑکے کو قتل کرتے ہیں، تو اس میں کہا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت خضر دونوں نے، کہ ان کا رب اسے بدلے، اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دونوں کی طرف منسوب، کیونکہ قتل کرنا انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا ادب کے طور پر، اور اس کو بدل دینا اچھے سے وہ اللہ کی طرف منسوب کیا. سبحان اللہ. آخر میں بالکل خیر ہی خیر ہے دیوار کا بنانا. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا. سارا خیر ہی خیر ہے کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکالیں. تو جہاں خیر ہی خیر تھی وہ اپنے رب کی طرف منسوب کی، جہاں خیر اور شر تھی دونوں کی طرف منسوب کی، اور جہاں عیب تھا وہ اپنی طرف منسوب کیا. تأدباً ادب کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کوئی چیز بری نہیں منسوب کی. تو یہ قرآن کی خوبصورتی ہمیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کے آداب بھی کہانی کے ذریعے سکھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.